کیونکہ شروع سے لائن نمبر 7 سورۃ النساء کی آیت نمبر 158 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے جتنے بھی ہیں إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ وہ ضرور ایمان لے کر آئیں گے بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی موت سے پہلے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہوں گے ان پر قیامت والے دن فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا سو یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات ہم نے حرام کر دی ان پر پاکیزہ چیزیں احلت لہم جو ان کے اوپر حلال تھی وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا اور بسبب اس کے کہ وہ روکتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہت زیادہ۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو دنیا کے اندر یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، عیسائی کہتے ہیں، عیسائیوں میں سے بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کا کفارہ ہو گئے، عیسائی جو بھی گناہ کرتے رہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور بیٹے ہونے کی وجہ سے عیسائیوں کو جہنم کے اندر ڈالا نہیں جائے گا۔ اور کچھ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر قتل کیا گیا تھا پھر آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی طرح جو مرزائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک کی کہتے ہیں، قرآن پاک ٹھیک کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی نہیں لٹکایا گیا تھا، لیکن وہ بعد کے اندر لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ شہید ہو قتل ہو چکے ہیں، اس سے اتار دیا، لیکن وہ ابھی زندہ تھے، پھر وہ ٹھیک ہو گئے، ان کے زخم درست ہو گئے، پھر وہ چلے گئے اور کشمیر کے اندر اس کی قبر ہے۔ لیکن قرآن پاک ان ساری باتوں کی تردید کرتا ہے، کہتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکایا گیا، پر رفعہ اللہ، جس طرح کل ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے، تو جہاد کریں گے تو جتنے بھی غیر اسلامی ہیں قومیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔
اس وقت صرف ایک اللہ کا نام لینے والے لوگ باقی رہیں گے، صرف اسلام باقی رہے گا۔ یہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جتنے بھی آج عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں، اس وقت سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی جو صحابہ کرام سے ثابت ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے قبل موتی، موت ہی کی ضمیر اگر لٹا دی جائے من اہل الکتاب یعنی کتاب کی طرف، تو اس کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہوگا کہ یہ جو دنیا کے اندر انکار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، فرمایا جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جس وقت فرشتوں کو سامنے دیکھتے ہیں، دوزخ کا منظر سامنے آتا ہے، پھر لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو غلط کہتے رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اس وقت یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا ان لوگوں کو نفع نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت فرعون پانی کے اندر غرق ہونے لگا، وہ بھی ایمان لے کر آیا تھا، آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں بنی اسرائیل پر ایمان لے کر آیا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آیا، لیکن اللہ رب العزت فرمایا الآن اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمانی کرنے والوں میں سے تھا، لہذا اب تیرا جو ایمان ہے وہ قابل قبول نہیں۔ فرمایا اس وقت اگر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں۔ فرمایا آج دنیا کے اندر یہ جھٹلا رہے ہیں، فرمایا پھر ایک وقت ایسا آئے گا یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن ان کے اوپر گواہی دیں گے، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ اپنی اپنی امتوں کے اوپر گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کتاب ان کے پاس حق بات کو پہنچا دیا تھا، اور پھر وہ جو لوگ حق پر ہوں گے ان کے بارے میں گواہی ہوگی۔ اور پھر جن لوگوں نے دنیا کے اندر غلط عقیدہ اپنا لیا، جس طرح آج بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ تینوں کا مجموعہ حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات، ان تینوں کا مجموعہ مل کر یہ نظام حکومت کو چلا رہا ہے، تینوں کی خدائی سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ان ساری باتوں کی تردید کریں گے کہ میں نے انہیں کوئی ایسی بات نہیں سکھائی کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں خدائی کو چلا رہا ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا نبی تھا، میں نے اسی بات کی تبلیغ کرتا رہا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، گزشتہ آیات کے اندر یہودیوں کا تذکرہ مسلسل چل رہا ہے کہ یہودیوں کے اندر فلاں بیماری تھی، فلاں بیماری تھی۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں کے بہت سارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حرمنا، ہم نے ان پر حرام کر دیا، علیہم طیبات، پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی، وَأُحِلَّتْ لَهُمْ، جو ان کے اوپر حلال تھی لیکن ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی۔ کیوں؟ بِصَدِّقِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اللہ رب العزت کے راستے میں روکنے والے تھے بہت زیادہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں جو ان کے اوپر حلال تھیں، ہمارے اوپر بھی حلال تھیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حرام کر دی۔ ہمارے اوپر جو چیزیں حرام ہیں یا تو وہ ہمارے جسم کے لیے وہ مضر ہیں یا ہماری روحانیت کے لیے مضر ہیں، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ چیزیں حرام قرار دی۔ باقی جو چیزیں صحت کے لیے فائدہ مند ہیں، انسان کی روحانیت کے لیے فائدہ مند ہیں، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے حلال قرار دی ہیں، لیکن ان لوگوں پر حرام قرار اس لیے دی گئی تھی کیونکہ وہ لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی بہت زیادہ کرنے والے تھے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے زمانے کے اندر آج کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے، مسلمانوں کا خون بہت زیادہ بہایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک جو گزشتہ قوموں کے قصے بیان کرتا ہے، یہ محض ایسے بیان کرنے کے لیے بلکہ یہ عبرت کے لیے کہ گزشتہ قوموں کے اندر یہ برائیاں تھیں، ان کے اوپر یہ عذاب آئے۔ اب گزشتہ قوموں کے اوپر جو عذاب آئے تو ہم دیکھیں کہ ان کے اندر کون سی برائی پائی جاتی تھی، ان کے اندر کون سی ایسی اقداریں تھیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ اب گزشتہ قوموں کے اندر ان کی ایک برائی یہ بیان کی گئی یہودیوں کی کہ وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کے راستے سے روکتے تھے۔ انہوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کر رکھا تھا کہ لوگوں کو سیدھے راستے کے اوپر چلنا مشکل دشوار ہو رہا تھا اور برائی کے راستے کے اوپر چلنا آسان ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایسا طور طریقہ، ایسا نظام بنایا تھا کہ اگر کوئی نیکی کے راستے کے اوپر چلنا بھی چاہتا تو اس کے لیے مشکل تھی، وہ چل نہیں سکتا تھا، اور پھر پروپیگنڈا کرتے کہ لوگ دین سے نکل کر برائی کی طرف آتے، برائی کی طرف چلتے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے دور کے اندر ہمارا جو میڈیا ہے، الیکٹرونکس میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جتنے بھی ہیں، ہمارے اخبارات ہیں، ہمارے ٹی وی چینل ہیں، وہ کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ وہ ہماری جو نئی آنے والی نسل ہے اس کے سامنے کون سی روش پیش کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں زبان سے لے کر انسان کے کردار تک، لباس تک ایسی چیز کو پیش کیا جاتا ہے جو ساری کی ساری دین کے خلاف ہیں،
اور بے حیائی ہے، فحاشی ہے اور ریانی ہے، عام آدمی کو اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اور فرمایا پھر نوجوان نسل وہ تو بہت تیزی سے اس کی طرف ملوث ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور فرمایا جب کسی قوم کے اندر ایسی برائی پائی جائے جو اجتماعی گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہو، فرمایا پھر اس قوم کے اوپر جو گناہ ہے، عذاب ہے، وہ بھی اجتماعی طور پر آتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے، کسی جگہ بالکل پانی نہیں ہے، لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، اور کسی جگہ سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ پانی کی وجہ سے غرق ہو رہے ہیں، اور کسی جگہ پاکستان فصل اگانے کے اندر، گندم اگانے کے اندر سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ لیکن دیکھ لیں پاکستان کے اندر لوگ گندم لینے کے لیے لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے، بجلی کا بحران ہے، پیٹرول کا بحران ہے، معاشی جو ہے اس قیمتوں بہت زیادہ اوپر چکی ہیں، بہت زیادہ اوپر پہنچ چکی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ فرمایا جب قومیں اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ کر لیتی ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی ہیں، تو فرمایا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اجتماعی عذاب آتا ہے۔ آج دیکھ لیں نیکی کرنا مشکل ہے، اگر کوئی انسان نیکی کے اوپر چلنا چاہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن برائی کرنا آسان ہے۔ اگر کوئی نیکی کے اوپر چلنا بھی چاہتا ہے، اس کے لیے ایسے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نیکی کے راستے کے اوپر چلنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان نیکی کے راستے کے اوپر چلتا ہے پھر اس کے اوپر حالات بھی آتے ہیں، مسائل بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن اگر کوئی برائی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اس کو شاباش دینے والے اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والے آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اوپر اجتماعی ایسا گناہ پایا جائے، آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، نئی نسل ہے، اس سے پوچھا جائے تو انہیں بڑا ہو کر کیا بننا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں اداکار کی طرح بننا ہے، فلاں اداکارہ کی طرح بننا ہے، میں نے فلاں جو میرا لیڈر ہے اس کی طرح میں نے بننا ہے۔ کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بننا ہے، میں نے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بننا ہے، میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بننا ہے، میں نے فلاں خلیفہ کی طرح بننا ہے، فلاں صحابی کی طرح بننا ہے۔ کیوں ایسا کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، صحابہ اکرام کے واقعات نہیں پڑھے جاتے، بچوں کو ایسی تعلیم نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے بچے جو دیکھتے ہیں، جو چیز ان کے سامنے فیوچر پیش کیا جاتا ہے، جس کو وہ مستقبل سمجھتے ہیں، یہ ڈرامے ہیں، اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ نوجوان نسل سمجھے کہ شاید ہمارا بھی مستقبل ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمیں بھی ایسے اسی طریقے پر چلنا چاہیے۔ ورنہ یہودیوں کا جو ایک جن کی برائی تھی، ایک یہ تھی کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف آنے کے لیے بہت زیادہ روکتے تھے، اور ہمارے زمانے کے اندر یہ برائی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے جہاں تک اس کا بس ہو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نیکی کی طرف لانا چاہے، اس کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔